علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کا جسے قرآن مجید نے رب کے محبوب کا محبوب قرار دیا۔ جی وہی جسے قرآن نے صدیق کہا، جسے قرآن صدیق کہتا ہے، جسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا۔ وہ صدیق بھی ہیں، وہ صدیق بھی ہیں۔ صدیق دوست کو کہتے ہیں، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے پکے مخلص دوست ہیں۔ صدیق سچے کو کہتے ہیں، تو وہ صدیق بھی نہیں، صدیق اکبر ہیں، یعنی سچوں کے بھی سردار ہیں۔ جب اتنی بڑی ہستی کا ذکر ہو تو الفاظ ان کی شایان شان لانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے ایک عظیم ہستی کے الفاظ کا سہارا لیا۔ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کے 2 اشعار کا سہارا لے کر ہم شان صدیقی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً ہم ان کی شان بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہم حصول برکت کے لیے ان کا نام لیں گے۔ جب تک ہماری زبان سے ان کا نام نکلتا رہے گا، تب تک برکتیں اور رحمتیں ہم پر برستی رہیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ مکہ کے معزز قبیلے تمیم سے تھے، مالدار تھے، تاجر تھے اور عرب کے سرداروں میں سے تھے، لیکن جیسے ہی اسلام کی طرف رخ کیا اولین سابقین میں سے تھے، اور سچ لفظوں میں کہا جائے تو وہ فنا فی الرسول تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انہوں نے اپنے آپ کو گھلا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے کوئی ایسی عادت نہیں اختیار کی جو جاہلیت کی تھی۔ اس زمانے میں شراب عام تھی، پینے میں کوئی عیب نہیں تھا، تب بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی۔ اس زمانے میں بت پرستی عام تھی، کھلے عام کی جاتی تھی، تب بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ اور جیسے ہی نور اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ ہی خوش قسمت تھے جن پر اسلام کی پہلی کرنیں نازل ہوئیں۔ تو پہلی شعر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس کی تشریح کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہمیں کام دے سکتا ہے، سہارا دے سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ نیکیوں میں صدیق اکبر ان کی پیروی کریں۔ کبھی ایسا موقع نہیں ملتا تھا کہ جب ہم ان سے آگے بڑھ جائیں۔ ایک دن ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی اور دل میں یہ امنگ جاگی کہ آج ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ ہم صدیق سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے کشاں گھر گئے، گھر سے ڈھیر سارا سامان اٹھایا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ ابھی ہم وہاں موجود تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر تھوڑی سی ایک گٹی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی۔ تو سرکار نے پوچھا کہ صدیق گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو تب صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب جو چیز ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا عشق اور ان کی وارفتگی، وہ یہاں دکھائی دے رہی ہے، سجھائی دے رہی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ، مفسرین فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ مار کر دیکھا کہ کہیں کوئی سوئی بھی یہاں رہ نہ گئی ہو۔ جب آقا نے مانگا ہے تو پھر سب کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔
تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ہم کسی صورت بھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ میں نے اپنی امت کے جو صحابی تھے، جو دوست تھے، سب کا حق ادا کر دیا، صدیق کے احسانات ایسے ہیں جنہیں میں نہیں چکا سکا۔ تو صدیق کے احسانات، کیونکہ بچپن ہی ان کا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، تبھی سے ہی وہ سرکار کو جانتے تھے، سرکار کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں۔ اقبال فرماتا ہے کہ ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ لاجواب شعر۔ اقبال کے ہاں قافلہ عشق کے جو سالار ہیں وہ صدیق و بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر کو اقبال قافلہ عشق کے سالار مانتے ہیں کہ عشق کی انتہا جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوتی ہے۔ تو یہاں اقبال فرماتا ہے کہ ہمت او، یعنی ان کی ہمت کشت ملت را، ملت کے لیے ایسے ہے چوں ابر، جیسے بادل ہوتا ہے۔ تو جیسے زمین کے لیے بادل کی اہمیت ہے کہ جب وہ برستا ہے تو تبھی رنگا رنگ پھول کھلتے ہیں، تبھی فصلیں اگتی ہیں، ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ وہ اسلام کے لیے اتنے ہی مفید ثابت ہوئے، ملت اسلامیہ کے لیے اتنے ہی مفید ثابت ہوئے۔ اب ہم دیکھیں گے اقبال نے 4 چیزوں کا یہاں ذکر کیا، ہم ان کو کھول کے الگ الگ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ غور کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقبال فرماتے ہیں ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، یہ 4 الگ الگ جگہیں ہیں جہاں عشق کا امتحان ہوا۔ تو اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ ثانی اسلام، ہم یہاں سے لیتے ہیں ثانی اسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اسلام ہیں، وہ خلیفہ اول ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی انہیں امامت کا فریضہ سونپ دیا تھا، اور انہوں نے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی، اور آپ ہی اس کائنات کے خوش بخت ترین انسان ہیں کہ جن کی امامت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی۔ ثانی اسلام ہے، جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی تو خلافت کی ذمہ داری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناتما کندھوں پر آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر بہت نحیف سے تھے، دبلے پتلے سے تھے، اور گال جو ہیں آپ کے بھرے بھرے نہیں تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے گال چپکے ہوئے تھے۔ تو آپ بہت قوی الجثہ نہیں تھے، لیکن دل اتنا بڑا تھا کہ جس کی حد نہیں ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح شان نے ان کی بیان کی، اور ہم کہاں سے لائیں وہ الفاظ جو ان کی شان میں بیان کریں۔ ہم صرف ان ہستیوں کے ہی الفاظ دہرانے کی کوشش کریں گے جس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عظیم ہستیوں کے الفاظ ہی شان صدیقی میں بیان کیے جائیں تو بہتر ہیں۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چنے گئے، وہ خود ایک فتنے کا وقت تھا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اس واقعے کو ماننے کو ہی تیار نہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ حال تھا کہ وہ ننگی تلوار لے کر گلیوں میں پھر رہے تھے کہ اگر کسی نے بھی یہ لفظ کہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو میں اس کی گردن ہی اڑا دوں گا۔ تو اس نازک وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ فرمایا اور وہ آیات تلاوت فرمائے قرآن مجید کی جن میں یہ موجود تھا کہ پیغمبر بھی ایک انسان ہے اور اسے بھی انسانوں والے جو معاملات ہیں ان سے گزرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو تم نبی کی پوجا کر رہے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے، تو پھر تمہارا نبی جا چکا، اور اگر تم خدا کی عبادت کر رہے تھے تو وہ ہمیشہ موجود ہے۔ تو یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہے گا، خدا موجود ہے۔ جب آپ نے آیت پڑھی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تب ہمارے دل کو تسکین ہوئی، ہمیں ایسا لگا جیسے ہم نے کبھی یہ آیت پڑھی ہی نہیں تھی، ابھی ہم پر ان کا جو مدعا تھا وہ کھلا، ان کا جو مقصد تھا وہ کھلا۔ اب جیسے ہی آپ نے خلافت سنبھالی، آپ کو یہ کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ آپ نے تب بھی جو خطبہ فرمایا اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے وہ صرف ذمہ داری لی، اس بوجھ کو اٹھایا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ جب تک میں سرکار کی پیروی میں چلتا رہوں
تم میری اطاعت کرنا، اور جیسے میں اسے روگردانی کروں تو مجھے موڑ دینا۔ یہ الفاظ صدیقی ہیں جب آپ خلافت کے عہدے پر براجمع ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لگے ہاتھوں فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کے اندر پہلی پھوٹ تب پڑی جب موتا کی جنگ کے لیے لشکر جانے لگا۔ اب صحابہ کا خیال تھا کہ کسی منجھے ہوئے سالار کو بھیجا جائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ جو میرے لجپال آقا نے فرما دیا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جس کو انہوں نے نومینیٹ کر دیا تھا سالاری کے لیے وہی اس لشکر کی سپہ سالاری کریں گے، ان کی جگہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ ابھی یہاں پر اختلاف موجود تھا کہ وہاں منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب جن کا سرکردہ تھا، جو ان کا لیڈر تھا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کے حامیوں میں آ گئی۔ ایک بڑا لشکر جو ہے اس کی حمایت کے لیے تیار ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے لشکر تیار کیا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ ابھی وہاں محاذ کھلا تھا کہ منکرین زکوٰۃ آ گئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب بہت سارے صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ ابھی ان کے خلاف کوئی سخت فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہم پہلے ہی کئی محاذوں پر لڑ رہے ہیں، تو اس طرح اس محاذ کو کھول لینا مشکل ہو جائے گی، جب کہ پہلے ہی ہم صدمے کی حالت میں ہیں، مسلمان پہلے ہی صدمے کی حالت میں ہیں۔ لیکن جو الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہے وہی ثانی اسلام کے الفاظ۔ کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو لوگ عہد نبوی میں اونٹ دے رہے تھے اور اس کے گلے کی رسی بھی ساتھ دے رہے تھے زکوٰۃ میں، اگر وہ آج اونٹ دے کر اس رسی کو بچانے کی بات کریں گے میں تب بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یعنی جو کچھ میرے لجپال آقا کے زمانے میں ہو رہا تھا وہ اب بھی ہوگا، اس سے روگردانی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے فنا فی الرسول کی کیفیت، کہ جب کوئی سرکار کے عشق میں اتنا ہو کہ اسے دنیا جہان کی فتنوں کی، لوگوں کے فسادات کی، کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، اگر پرواہ ہو تو اپنے محبوب کے دین کی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کروں گا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا جب صدیق اکبر کا ویژن، ان کی سوچ کہ کتنے وہ عظیم تھے۔ اگر اس دن وہ تھوڑی سی لچک دکھا جاتے اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا حکم نہ دیتے تو اس کے بعد شاید کل کو اور گروہ جاتا جو یہ کہتا کہ ہمیں روزوں میں تخفیف چاہیے، ہم روزے نہیں رکھ سکتے، کوئی کہتا ہم دور دراز کے علاقوں سے ہم حج نہیں کر سکتے، کوئی کہتا ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو پھر اس طرح تو دین کے اندر منمانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس جہاد سے یہ ثابت کر دیا کہ دین وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، کسی کی مرضی کا، کسی کی منشا کا کوئی دین نہیں ہے، دین صرف ایک ہی ہے جو دین محمدی ہے۔ تو وہ ثانی اسلام ہے، اسلام کو صحیح حالت میں بچا کے رکھنے والے وہ ثانی اسلام ہیں۔ جب قرآن مجید آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تب الگ الگ تھا، لیکن جب مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہوئی تو 500 کے قریب مسلمان حفاظ کرام شہید ہوئے، تو تب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک کو یکجا کر لینا چاہیے۔ تو بحث و تمہیز کے بعد اور صحابہ کرام کے کہنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہی یہ فریضہ سر انجام دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کو یکجا کیا، ایک کتابی شکل دی جس کو مصحف کا نام دیا گیا۔ تو آپ قرآن پاک کے پہلے مدون بھی ہوئے۔ دوسرا اقبال کیا فرماتا ہے کہ ثانی اسلام و غار۔ اب ہم تھوڑا سا اور چلتے ہیں، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں کہ وہ غار میں بھی سرکار کے ساتھ تھے۔ غار سے مراد غار ثور ہے، جہاں محبت صدیق کا امتحان ہوا اور وہ اس میں کامیاب ٹھہرے۔ کتنے کامیاب ٹھہرے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے وقت گھر سے نکلے، اپنے محبوب کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب کے ساتھ تھا، جو اسے کہہ رہا تھا کہ کیا فرما رہے تھے کہ جب سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ معنا لا تحزنوا ان اللہ معنا، کہ صدیق میرے صدیق غم نہ کرو، رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو نہیں بلکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں صدیق کو اپنے محبوب کا محبوب قرار دیا۔ تو جب وہاں بیٹھے تو وہاں غار تھی، پرانی غار تھی، اس میں سانپوں کے چھوٹے چھوٹے بسیرے بھی تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے ہی تشریف فرما ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک
صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا۔ عمر فاروق فرماتے ہوتے تھے کہ کاش میں صدیق کے سینے کا بال ہوتا، جس کے ساتھ سرکار کا جسم اطہر مس ہوتا رہا، اس کی عظمت کے قربان۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں تشریف فرما ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، سرکار کی آنکھ لگ گئی، ادھر سے سانپ نکلنے کی کوشش کر رہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی کے ساتھ اس غار کے اندر سوراخ کو بند کیا ہوا ہے۔ اب جب سانپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو اس نے ایڑی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ایڑی کو کاٹتا جاتا، صدیق کو ضبط کرتے جاتے، خون جا رہا ہے، گوشت جا رہا ہے، جان جا رہی ہے، لیکن ایڑی نہیں ہٹ رہی۔ کس خاطر نہیں ہٹ رہی؟ کہ کہیں وہ موذی باہر آ کر میرے لجپال آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ وقت گزرتا ہے، درد کی شدت بڑھتی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، وہ چہرے انور پہ جاتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو میں صدیق کیا ہوا؟ اب غم، درد، شدت، اگر کہیں ایسی کیفیت میں ہم ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فٹ سے اپنا درد بیان کرتے ہیں، اپنی مشکل بیان کرتے ہیں، لیکن عظمت دیکھے محبت کی۔ صدیق اکبر رسول کا فرماتے ہیں ابی کا و امی کا فدا کا یا رسول اللہ، ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، کہ اے میرے لجپال آقا، میری ماں میرا باپ آپ پر قربان۔ پھر آگے سے اپنا درد بیان کرتے ہیں کہ حضور سانپ کاٹ رہا ہے، ایڑی کو کوئی چیز کھا رہی ہے، سرکار نے ایڑی مبارک کے اوپر اپنا لعاب دہن مبارک لگا دیا، وہ پاک ایڑیوں پر پاک لعاب لگا تو کہاں درد کی شدت، کہاں وہ زہر کا اثر، سب کچھ زائل ہو گیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو آخری ایام تھے، تب اس زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ تو محبت والے اس کو کس روپ میں لیتے ہیں کہ جب وقت اخیر آیا تو وہ غار کی یادیں تازہ ہو گئیں، کیونکہ وہ کتنے سہانے پل تھے۔ جب رخ انور سامنے ہوگا، جب رخ انور اتنا آنکھوں کے قریب ہوگا اور اتنی جی بھر کے اسے دیکھا جا رہا ہوگا، تو کیسی وہ کیفیت ہوگی، کیسے وہ نظارے ہوں گے۔ جب وقت آخر آیا، وہ زہر جیسے جیسے اثر کرتا ہوگا، وہ درد جب وہاں اٹھتا ہوگا ایڑی میں، تو تب وہی منظر یاد آتا ہوگا۔ وہ درد کو کون یاد کرتا ہوگا؟ یا تو غار کو کیا جاتا ہوگا، یا تو چہرے مصطفیٰ کو کیا جاتا ہوگا۔ اس نشے میں، سرمستی میں وہ گم جاتے ہوں گے جب اس ایڑی کے اوپر چوٹ لگی تھی، جب اس ایڑی کے اوپر درد پہنچا تھا۔ تو وقت آخر بھی آپ اسی لذت میں، اسی کیفیت میں موجود رہے اور آپ کا وصال ہوا۔ آگے اقبال کیا فرماتے ہیں کہ ثانیے بدر، کہ وہ بدر میں بھی لاجواب تھے۔ حضرت اس کی بہترین جو روایت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ ایک دن آپ مسجد میں منبر پر جلوہ فرماتے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہادر ترین شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ حضور آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ شیر خدا ہیں، آپ سے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور پھر آپ ہی عنایت فرما دیجئے، ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سب سے بہادر شخص جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی بہادری ہم نے کب دیکھی تھی؟ بدر میں۔ بدر میں جو خیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا گیا تھا، جب دشمنوں نے اس طرف رخ کیا تو صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ اب کسی کو یہاں ذمہ داری دی جائے جو سرکار کی حفاظت پر مامور ہو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی کٹھن لمحہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو وہاں جان جانے کا ڈر تھا کہ سب تلواریں اس طرف آئیں گی تو شاید جان چلی جائے گی، ایسا نہیں تھا۔ خوف اس بات کا تھا کہ ہم یہاں حفاظت پر کھڑے ہوں گے، کہیں دشمن ہم سے گزر کر آگے چلے جائیں اور سرکار کو تکلیف نہ پہنچا دیں، ہم یہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ ڈر اور خوف سب پر طاری تھا۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس ذمہ داری کے لیے تیار ہوں، میں یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تب صدیق اکبر نے جو بہادری دکھائی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس جیسا بہادر دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا جتنے بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب وہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس مشن سے رہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جب تک میری سانسوں میں سانسیں ہیں، جب تک میری تلوار لہرا رہی ہے، تب تک کوئی لجپال آقا کی طرف جا نہیں سکتا۔ یہ وہی صدیق تھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، جب اسلام قبول کیا، تو تب بھی آپ کو یہی جنون تھا
کہ حضور اجازت دیجئے ہم کھل کے اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو سرکار نے پہلے تو منع فرمایا، لیکن جب دیکھا کہ میرے پیارے کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے تو فرمایا کہ چلو صدیق آپ شوق پورا کر لیجئے۔ اب صحابہ کرام کا جو گروہ تھا تب موجود تھے، وہ سارے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے، وہاں الگ الگ لوگوں کو پکڑا اور تبلیغ شروع کر دی، خدا کا پیغام دیا، مصطفیٰ کا پیغام دیا۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا سب لوگ ٹوٹ پڑے، سب نے حملہ کر دیا۔ اس زور سے حملہ کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وہاں سے آپ کے گھر اٹھا کے لایا گیا، سارے رشتہ دار جو موجود تھے، ظاہر قبائلی طور پر تو ایک محبت تھی نا، بے شک وہ مسلک کے لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے، ان کا مذہب چھوڑنے کے لحاظ سے ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن خاندان اور قبیلے کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جاتی تھی۔ تو وہاں آئے، جیسے ہی آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ میرے محبوب کیسے ہیں۔ اب آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا آپ اپنی فکر کرو، اتنی دیر کے بعد آپ کو ہوش آئے، اتنے برے طریقے سے آپ کو مارا گیا تھا، آپ پانی پی لیجئے، کچھ کھا لیجئے، کچھ دوائی لے لیجئے تاکہ آپ کی طبیعت سنبھل جائے، اس کے بعد جا کے اپنے محبوب کا پتہ بھی لے لینا۔ لیکن آگے سے بھی عاشق صادق تھے، کیا فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے محبوب کی خیر کی خبر نہ لے لوں تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا۔ تو والدہ محترمہ آپ کے اس اصرار سے، اس جذبے سے مروب ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آتی ہیں۔ محبوب کو دیکھتا ہے، گلے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ بانٹتے ہیں، تسلی ہوتی ہے تو سارے دکھ ٹل جاتے ہیں۔ کہاں زخموں کی تھکن، کہاں زخموں کا درد، کہاں اس خون کی کوئی تکلیف، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو محبوب جو ہیں وہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو شاعر فرما رہا ہے کہ وہ ثانی بدر بھی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اقبال کیا فرماتے ہیں کہ ثانی قبر بھی ہیں، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اب ہم قبر کی بات کرتے ہیں کہ جب 22 جمادی الثانی 13 ہجری پیر کا دن آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، تب آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ آپ نے پہلے ہی وصیت کر رکھی تھی کہ اے علی، جس طرح میرے لجپال آقا کو غسل دیا تھا اسی طرح مجھے غسل دینا، جس طرح آپ نے ان کا جنازہ اٹھایا تھا ایسے میرے جنازہ اٹھانا۔ یعنی جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ کے نام وسلم کی تدفین کے وہ معاملات کیے تھے، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میرے معاملات بھی اسی طرح سے کیے جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے وصیت کے مطابق آپ کے تدفین کے معاملات کیے۔ حکم یہ تھا کہ میرا جنازہ تیار کر کے در مصطفیٰ پہ لے جانا، وہاں جا کے رکھ چھوڑنا، سلام عرض کرنا کہ حضور غلام کا جنازہ آیا ہے، اگر کوئی اشارہ ملے تو اندر دفن کر دینا، اگر نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنازہ تیار ہوا، در مصطفیٰ پہ لایا گیا، وہاں رکھ کے صحابہ کرام نے سلام عرض کیا اور التجا کی کہ حضور آپ کا غلام، آپ کا محبوب، آپ کا صدیق آیا ہے، اور التجا یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ اپنے پہلو میں جگہ مل جائے۔ تو روایت میں یہی آتا ہے کہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا اس کو تالا لگا رہتا تھا، ضرورت کے وقت ہی کھلتا تھا، وہ تالا خود بخود کھل کے گر گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے آواز آئی کہ محبوب کو لے آؤ، محبوب کو لے آؤ، محبوب کا انتظار ہو رہا ہے، ہم تو اپنے صدیق کے لیے پہلے ہی بے قرار ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہاں قبر میں بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹنا نصیب ہوا۔ اب جب کوئی در مصطفیٰ پہ جاتا ہے، جب مصطفیٰ پہ سلام بھیجے جاتے ہیں تو ان کی برکت مرکز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر بھی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے ثانی، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنے والے، ہر حال میں آپ کے قریب رہنے والے تھے۔ آپ کی پوری زندگی عکس تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیرت کی عمدہ ترین تقلید جو ہے وہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے، جن کے پہناوے حضور جیسے، جن کا بات کرنے کا انداز حضور جیسا، جن کے چلنے کا انداز حضور جیسا، جن کے معاملات حضور جیسے، جنہوں نے پوری زندگی ہی وقف کر دی تھی اسلام کے لیے، کہ جب اس طرف آئے پھر مڑ کے نہیں دیکھا۔ ایک وقت تھا جب عرب کے
بڑے امیر تھے، ایک وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ تھا وہ اسلام کا ہی تھا۔ اسلام کی جب مسجد بننے لگی تب بھی صدیق اکبر نے مسجد نبوی شریف کے جو زمین کے پیسے تھے وہ بھی صدیق اکبر نے دیے۔ تو یہ تھی شان صدیق اکبر۔ بے شک ہم نے تھوڑا سا اس کا ایک حصہ ہی بیان کیا، ممکن ہی نہیں ہے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے سارے اوصاف ہم بیان کر سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ایسا کر سکتا۔ زندگیاں بیت گئیں، ان کی شان بیان ہو رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، رجسٹر بھرے جا رہے ہیں، لیکن ایک باب بھی ان کی محبت کا، ان کی عظمت کا بیان نہیں ہو سکا۔ تو ہم نے اپنی سی کوشش کی کہ ہم ان کے ذکر سے اپنی زبان کو پاک کریں، ان کے ذکر سے اپنی آخرت کی بھلائی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کے دوران میں ہونے والی جو کمی کوتاہی ہے اس سے معاف فرمائے، جو ہم سے لغزشیں ہوئیں، جو ہماری زبان کی لکنت کی وجہ سے، لغزش کی وجہ سے کچھ ان کی شان میں تحقیر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کی محبت، ان کا عشق اور ان کے قدموں کی خاک بنائے۔ والسلام۔